अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 23 ISL 202 का, यानी कि इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इन वीडियोस में बेसिकली हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यानी कि जो चीज़ पेपर में इम्पोर्टेंट है हम उसे ही डिस्कस करते रहेंगे। चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम कल्चर और सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन है क्या। सिविलाइजेशन यानी तहजीब, ये डिराइव थी जी अरेबिक वर्ड हस्बान से, जिसका मतलब होता है ब्रांचिंग, प्रूनिंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग। अब यहाँ तक तो हमें पता चला जी इसके लिटरल मीनिंग्स क्या हैं। अब देखते हैं कि सिविलाइजेशन बेसिकली राइटर्स के अकॉर्डिंग कैसी थी। मोहम्मद इकबाल हैं जी राइटर, इन्होंने लिखा कि जो अपेरेंट साइड होती है ना किसी भी नेशन के अंदर ज़िंदगी की, यानी लाइफ की, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हर नेशन की मुख्तलिफ होती है दूसरी नेशन से। और ये जो मुख्तलिफ होना होता है ना, ये जो लाइफ वो गुजार रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। हर नेशन के अपना कल्चर होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कल्चर। अब आयत थी, क्योंकि आयत लेंथ है, लेंथी पेपर्स में नहीं आती। अभी आप लोगों ने मिट दिया होगा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह पेपर होता है। अब हम चलते हैं जी मीनिंग ऑफ कल्चर, यानी कल्चर क्या चीज़ है। जब मैंने कहा ना कि एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर, तो अब हमारे जहन में आता है कि कल्चर क्या चीज़ है। कल्चर भी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है आज़ादी, विजडम। अब किस चीज़ की आज़ादी? स्किल्स इन डूइंग समथिंग, civilization, being intelligent and way of civilization. इलामा ज़मख़शरी जो थे ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया कल्चर को लाइक किसी को लिटरेचर पढ़ाना और उसे सिविलाइज कर देना कल्चर कहलाता है। इस तरह जो सिविलाइजेशन है वो उसे कल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है किसी हद तक। यानी कि अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इलामा ज़मख़शरी has also explained the meaning of culture, that is to teach literature and to make something civilized. The word civilization is also used for culture. अब जब मैंने कहा कि कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों किसी हद तक सेम हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ डिफरेंसेस भी थे। अब हम वो देखते हैं कि डिफरेंस क्या थे सिविलाइजेशन और कल्चर में। या ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी डिफाइन तहजीब या डिफरेंशिएट बिटवीन तहजीब एंड तमद्दुन, तो भी आप यही पैराग्राफ लिखेंगे। सिविलाइजेशन और कल्चर का अगर आपके पास आता है क्वेश्चन तो भी आपने यही लिखना है। क्यों? देखें, हम लोग जब सिविलाइजेशन कह रहे हैं तहजीब है, उर्दू में हम उसे तहजीब कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर आके तहजीब प्रॉपर लिख दिया, मतलब सिविलाइजेशन हो गया। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक ही चीज़ होती है लेकिन पेपर में वो ज़रा देखने के लिए कि बच्चों को आ रहा है या नहीं, तो वो अल्फाज का चुनाव डिफरेंट कर देते हैं। तहजीब यानी सिविलाइजेशन इज़ द नेम ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड बिलीफ। अंडर दीज आइडियाज़ एंड थॉट, on the other hand, the action that appear and characters that are formed are called tamaddun और civilization। कहा यह गया कि तहजीब जो है वो नाम है एक आइडिया का, थॉट्स का, यकीन का। इन आइडियाज़ और थॉट्स के बारे में जब हम बात करें तो ही हमें यकीन होगा, तो हम इनके बारे में बात करेंगे ना, बिलीफ रखना होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं जो अपीयर्स और एन एक्शन या जो करेक्टर्स फॉर्म मतलब बन रहे हैं इन आइडियाज़ और थॉट्स को लेकर, उन्हें कहा जाता है जी तमद्दुन। इस तरह तहजीब और तमद्दुन जो है वो सिनोनिम है, यानी एक जैसे हैं। ये दोनों कल्चर भी कहलाते हैं। याद रखें सिविलाइजेशन, क्योंकि हमने शुरू में बताया था ना कि सिविलाइजेशन इज़ आल्सो यूज फॉर कल्चर, मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस एक ही घर के दो बंदे हैं जो मतलब उनकी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। तहजीब जो है वो नाम है किसी आइडिया का, थॉट्स का, बिलीफ का, और इन आइडियाज़ थॉट्स को पर जब आप बिलीव करते हैं तो आपके एक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, तो इस सारे को हम कहते हैं जी तमद्दुन यानी सिविलाइजेशन। तो इस तरह हमें यहाँ ये पता चला कि तहजीब और तमद्दुन जो थे वो सिनोनिम्स थे, ये दोनों कल्चर कहलाते हैं।
ان دس وے تہذیب اینڈ تمدن آر انسیپریبل. تو اس طرح یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے. یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ دے ہیو اے باڈی اینڈ سول ٹو ایچ ادر. یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. they have a body and تمدن sorry guys they have a body and soul to each other. یعنی کہ ان میں سے ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اگر تہذیب کو ہم سول کہیں تو تمدن جو ہے وہ باڈی ہے. تہذیب اگر اوریجنل ہے تو تمدن اس کا مینوفیکچر ہے. تہذیب اگر ہارٹ ہے جی کسی بھی انسان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ از اے سینٹر آف آئیڈیاز اینڈ تھاٹس. تو تمدن جو ہے وہ آرگن ہے ہیومن باڈی کا جو اوبے کرتا ہے آرڈر آف اے ہارٹ لائک فیتھفل اینڈ اوبیڈینٹ امپلائز. آگے ہم جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاؤنڈیشن آف اسلامک سویلائزیشن اٹس اوریجن اینڈ ایوولوشن. اسلامک سویلائزیشن جو تھی وہ 1400 ایئرز اگو مطلب سٹارٹ ہوئی تھی ود پراپر. اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اسلامک سویلائزیشن بگن 1400 years ago with the first revelation sent down to the prophet peace be upon him. یہاں بتایا گیا کہ 1400 سال پہلے جب پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اسلامک سویلائزیشن سٹارٹ ہو گئی. He created it according to divine command. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بتائی جو کہ خدا کا حکم تھا. That is, it is based on divine revelation. تو اس طرح پتہ یہ چلا کہ جو civilization ہے یہ based ہے on divine revelation کے اوپر. Islamic civilization is still present in more than 55 Islamic countries. یاد رکھیے گا کتنی اسلامک کنٹریز کے اندر اسلامک civilization ابھی بھی موجود ہے. That is 55. اب یہ کس طرح ہمیں پتہ چلا؟ According to the culture principle of the Quran and Hadith. The civilization ruled the world for a long time and had a very good effect on the world. اب دیکھتے ہیں جی مونوتھیزم کیا ہے. Belief in monotheism. The first element of Islamic civilization and culture is monotheism. یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے ایلیمنٹ کی تو وہ ہے مونوتھیزم یعنی توحید. توحید جو ہے وہ force of Islamic civilization and culture that no faith and ideology or a system of life has been able to counter it. دیکھیں توحید کوئی ڈسکریٹ بلیف نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ایک لیونگ اور ڈائنامک کانسیپٹ ہے لائف کے لیے. ان دا سورہ الاخلاص یا سورہ الکہف تھا بلیف کیا توحید جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے بلیف کے, یعنی کہ آپ کو کتنا خدا پہ یقین ہے, آپ کا مائنڈ کتنا آبزرو کر رہا ہے ساری چیزیں, تو یہ سارا پروسیس اس پہ یقین پہ ٹکا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی فیتھ ان پروفٹ ہوڈ. جب ہم فیتھ ان پروفٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ Faith is the center to the formation of Islamic society and civilization. یعنی یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک سوسائٹی اور civilization کا faith ہے center part. Social degradation was cured by the divine revelation through sending the prophet who, with the support of Allah and the power of their faith and action, breathed the soul into the dead society. When the prophet whose preaching was limited for time had passed, then the last prophet, peace be upon him, was sent with universal prophethood, the Quran says. اب کہا یہ کیا کہ اسلامی جو قانون تھا وہ مسلمانوں کی مطلب انسانوں کی زندگی کو ایک بہترین بنا دیتا ہے. جب پیغمبر آ رہے تھے آہستہ آہستہ وہ پریچ کر رہے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ یہاں پہ آ کے ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک آخری پیغمبر بھیجا جائے اور سب کچھ مکمل یعنی یونیورسل پروفٹ ہونا چاہیے, یعنی سارے عالم کے لیے وہ نبی ہو. نہیں تو ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا جیسے ہر نبی اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے نیشن کے لیے آ رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے. تو
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دا ریفرنس ٹو دا سوشو کلچر اینڈ کلچر آئیڈینٹی آف دا مسلم امہ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ از دا میسج آف ہولی پرافٹ. یعنی کہ قیامت کے دن تک مسلمانوں کا جو سوشو کلچر ہے یا کلچر آئیڈینٹی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور یہ پیغام دیتی ہے، یہ بتاتی ہے، یہ سائن دیتی ہے کہ یہ محمد پیس بی اپان ہم کا میسج ہے. بہت سمپل کر دوں تو آپ سویلائزیشن کے اندر لکھیں گے نا، توحید پر ایمان، سمپل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، faith in the day of judgment. اگر آپ کے پاس سمپل کوشچن آتا ہے تو آپ اس میں یہی لکھیں گے. اس کے بعد جی ہمارے پاس آتا ہے equality. Another unique feature of Islamic society is that all people living in it have an equal legal right, irrespective of color, race, caste, family, wealth, and social status. The Prophet said, if my daughter Fatima steals, her hand will also be cut off. یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر ایک اور اہم جو چیز ہے وہ ایکول ہونا ہے. یونیک فیچر ہے نا کہ ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. اب اس ایکول لیول پہ کہیں بھی کلر، ریس، کاسٹ، فیملی نہیں آتی، نا آپ کو سوشل اسٹیٹس آتا ہے. اب یہاں بھی ایک ایگزامپل دی گئی تھی کہ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ کہ اگر فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. امیر المومنین جو ہیں ابو بکر، یہاں پہ ایک واقعہ ہمارے پاس بتایا جا رہا ہے کہ ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے. امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ was once seen walking on a foot holding the horse of Osama, the son of a slave. A person like Umar Farooq was seen calling Bilal of Abyssinia as Sayyidna or our master. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر چل رہے تھے، ان کا غلام جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور آپ نے ان کا لگام پکڑ رکھی تھی. یعنی وہ ایکولی ٹریٹ کر رہے تھے نا. یہ پورا ایک واقعہ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیا گیا ہے. پھر آدھے راستے میں غلام اترتا ہے، حضرت ابو بکر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح تھا. اس کے بعد اکنامک ایکویلٹی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامک سویلائزیشن از دا گریٹسٹ ایڈوکیٹ آف اکنامک ایکویلٹی. اٹ اسٹرانگلی اپوز کلاس ڈویژنز اینڈ نگیٹس دا ایکومولیشن آف ویلتھ ان اے فیو ہینڈ. اللہ سیز یعنی کہ اسلام کے اندر ایکولی اکنامکس کو مطلب ویلتھ کو تقسیم کرنے کا بھی حکم ہے. زکوٰۃ جو ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیسے یا ہر چیز کو ایکولی بانٹنا تاکہ کوئی غریب نہ رہے، کسی بھوکا نہ رہے. تو یہ سارا کچھ اسلام ہمیں بتاتا ہے. اس کے بعد یہ پیس اینڈ سیکیورٹی دیکھ لیتے ہیں. The Holy Prophet became the messenger of peace and come to the world. The Prophet said, a Muslim is one from whose hand and tongues other Muslims are safe. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں امن کا میسنجر بنا کے بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی آتی ہے زیادہ تر پیپرز میں، کیونکہ آسان سی یہ ویل نون ہے، تو ویل نون چیزیں آپ کے پیپرز میں کافی زیادہ آتی ہیں. گڈ مینر اینڈ نان وائلنس. اب جب ہم بات کر رہے ہیں مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کی، تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اچھے مینر ہونے چاہیے. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی امہ کو اس بات کا درس دیا کہ آپ سب کے ساتھ اچھے مینرز رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں. اس کے بعد ہے جی جسٹس. یہ ایک اور فیچر ہے اسلامک سوسائٹی کا کہ اسلام نے کمانڈ کیا تھا ایکول جسٹس among all religion, nation, rich and poor without discrimination. یعنی کہ اسلام کے اندر ایک اور ڈسٹنگشنگ فیچر ہے کہ جسٹس، یعنی کہ انصاف ہر ایک کے لیے، ہر ریجن کے لیے، ریلیجن کے لیے، ہر نیشن کے لیے، ہر رچ کے لیے، پور کے لیے. اس کے بعد ہے جی صفائی، اور مطلب وہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. تو یہی بات یہاں پہ ہمیں بتائی گئی کہ اسلام کے اندر صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یہاں پہ جی ایک آیت ہمارے پاس آ رہی تھی کہ Allah loves those who repent much and he loves those who keep themselves true.
پیور اینڈ کلین. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے انہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت پسند کرتا ہے جو کہ صاف ستھرے رہتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہاں کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہاں پہ آ کر سمپلسٹی پر بھی کافی زیادہ زور دیتا ہے ہر میٹر کے اندر. One of things that believer is honored by Allah is the cleanness of his cloth and being content with patience. یعنی کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے صفائی کو اور قناعت پسندی کو. And do charity and wear clothing that is not arrogant and do not spend extravagantly. یعنی کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دو، ایروگینٹ کپڑے نہ پہنو، فضول خرچی نہ کرو. اللہ پسند کرتا ہے مطلب ٹو دا ارتھ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سمپل لوگوں کو. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر تھا، فیچر تھا کہ رسپیکٹ فار وومین. یعنی قرآن سے اسلام کے اندر جی ہمارے پاس ایک آتا ہے کہ ڈگنیٹی ان ایوری فارم. اچھا گائز، اس طرح ہے کہ یہ تھوڑا سا لینتھی ہو گیا تو ہم اس کی نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.